السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ بالآخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے پاکستان بھر سے سروے کیے، ہر ایک حلقے کے اندر گیا، ہر ایک حلقے کے اندر میں نے کوشش کی کہ وہاں سے جو نامینیٹڈ امیدوار تھا اس سے بھی انٹرویو لیا جائے، اس سے بھی رائے لی جائے۔ نون لیگ کے امیدواروں سے میری ملاقاتیں ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے بھی امیدواروں سے میری ملاقاتیں ہوتی رہی، اور گراؤنڈ کے اندر جو پبلک تھی اس سے بھی میری ملاقاتیں ہوتی رہی۔ سروے کے اندر میرا جو رزلٹ آ رہا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بار بار پازیٹیو آ رہا تھا۔ ہم اس سروے کو مکمل طور پر الیکشن کے دوران آرگینک کر رہے تھے، لیکن جو خدشہ میں نے اپنے ویلاگز میں ظاہر کیا، بار بار میں یہ بتا رہا تھا کہ اس الیکشن میں کوئی بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے چھن جانے کے باوجود، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو اٹھانے کے باوجود، انہیں پابندے سلاسل کرنے کے باوجود بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ نون لیگ شاید کہ اب میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہ بنا سکے۔ اب کی جب جو خبر ہے، جو اطلاعات ہیں، وہ واضح طور پر سامنے ہے کہ آزاد امیدوار میدان مار رہے ہیں۔ جتنی بھی گنتی ہو رہی ہے فارم 45 پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی فارم 45 سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں، اور اس فارم 45 میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جگہ جگہ سے میدان مار رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک کیونکہ سروس بند ہے، انٹرنیٹ کی سروس مکمل طور پر بند ہے، یہاں پر آپ انٹرنیٹ کی سروس کے علاوہ موبائل فون کی سروس بھی بند ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا اندھیرے میں رکھ کر عوام کو کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن آپ جب صبح دیکھیں گے تو نتائج خاصے شاید کہ مختلف ہوں۔ جیو نیوز پر خبر بریک ہوئی کہ سروس کو بحال کر دیا گیا ہے، لیکن اب تک سروس کو بحال نہیں کیا گیا۔ 1 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا خبر بریک ہوئے، لیکن تاحال سروس کی بندش کی وجہ سے کوئی بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے، پھر نون لیگ کو ہی رزلٹ چینج کر کے آگے لایا جا سکتا ہے۔ ہم نے جتنے بھی حقائق دیکھے ابھی تک مختلف علاقوں سے، ظفروال، میاں والی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی حلقے ہیں نون لیگ کے جہاں سے نون لیگ ہمیشہ تگڑے مارجن سے جیتی تھی، آج نون لیگ کو وہاں پر کچھ ہنڈریڈز کے مارجن سے وہ لائن چل رہی ہے، اور ابھی تک کوئی بڑی لیڈ نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ ریانہ ڈار صاحبہ جو کہ ایک بوڑھی بیمار خاتون تھی، انہوں نے الیکشن مہم چلائی، اور وہاں پر بھی رزلٹ اتنے بڑے فرق نہیں ہے، وہاں پر بھی وہ خواجہ آصف کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ لاہور میں ابھی رزلٹ سامنے آیا ہے، بلاول بھٹو صاحب بھی کمپیٹ کر رہے ہیں، عطا تارڑ صاحب ان کے مقابلے میں ہیں، لیکن رزلٹ تبدیل ہوں گے۔ کہیں پر جو زیادہ تر حمایت یافتہ علاقے ہیں وہاں پر رزلٹوں کے اوپر خاصا فرق پڑتا ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ سروس کو بند کر کے شاید کہ واپس ایسا کوئی ٹرک اختیار کی جائے کہ میں بھی یہ الیکشن کا رزلٹ ٹوٹلی ہی چینج کر دیا جائے۔ زرداری صاحب بھی سندھ سے ایمرجنسی اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اپنے اپنے مورچوں پر کھڑے ہو چکے ہیں، اور اس پر بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ٹی وی چینلز کے اوپر 55 سے 50 سیٹوں کے نتائج دکھائے گئے ہیں نیشنل اسمبلی کی، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آگے ہیں، اور وہاں پر شاید کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ امیدوار مل کر حکومت بنا سکیں۔ جو پرائم منسٹر بننے کا خواب جو ہے وہ میاں صاحب کا تھا، وہ چکنا چور ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ الیکشن میں آزاد حیثیت سے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب میدان مار کر آئیں گے تو پھر اکٹھے ہو کر حکومت بنائیں گے۔ لیکن ابھی قبل از وقت ہے، جب تک تمام تر کاؤنٹنگ جاری ہے اس سے پہلے کوئی ہم فائنل اپنی رائے نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی موبائل فون سروس بند ہے، اور موبائل فون سروس بند کرنے کا
کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ دن کو تو شاید پولنگ سٹیشنز کے اوپر خطرہ تھا، پبلک تھی، وہاں پر کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن رات کو اگر کاؤنٹنگ کے ٹائم بھی یہ سروس بند کر کے لوگوں کو اپڈیٹ نہیں کیا جا سکتا تو پھر شاید کہ پاکستان کے باسیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس حوالے سے مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے۔ ہم رات بھر پہرا دے کر ہر ایک خبر پر نظر رکھیں گے، اور آپ کے پاس جو حقائق ہیں وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ جو بھی نتائج ہوں گے وہ اسکرین پر آپ کو دکھاتے جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔